عزم عالی شان بہتر پاکستان سرمد طارق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. جی آپ کے سوالات علی سے فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم. میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایٹ اے پوائنٹ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ یو جسٹ گیٹ ٹائرڈ, آپ تھک جاتے ہیں. جسٹ بیکاز یو ہیو اے ڈسیبلٹی پیپل اسٹارٹ لوکنگ ڈاؤن آن یو. آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ. تو ہاؤ ڈو یو کوپ ود دا ایٹیٹیوڈ؟ وہ جو ایک ایٹیٹیوڈ لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ سمپتھی کا, یو نو دیٹ ریئلی ٹرنز یو آف. تو ہاؤ ڈو یو کوپ ود, اس سے کس طرح آپ؟ ویری گڈ. سمپتھی دیکھیں ایک بہت نیچرل چیز ہے. کوئی بھی انسان اگر دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے یا کسی بھی پرابلم میں دیکھتا ہے تو انسٹنکٹیولی جو ریئیکشن ہے وہ سمپتھی ہی کا آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمپتھی کو شو کیسے کیا جاتا ہے. سویلائز سوسائٹی میں لوگ پولیٹیکلی کریکٹ طریقے سے کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ جائیں گے تو لوگ ہائے بیچارہ یا آپ کو 4-5 پیروں کے نمبر دے دیں گے یا حکیموں کے نمبر دے دیں گے. اس میں ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آدمی یا عورت یا انسان آپ کے ساتھ وہ سمپتھی یا وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, ویئر از ہی اور شی کمنگ فرام. ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی اپ برنگنگ کیا ہے, ان کے متھس کیا ہیں, ان کے مطلب ایک ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس کو ہمیں سروائیو کرنے کے لیے بہت سمجھنا چاہیے. تو میرا سروائیول کیسے ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی ادر. بیسیکلی اٹس ناٹ مائی پرابلم کہ اگر وہ میری طرف سمپتھیٹک ہیں یا ان کا ایٹیٹیوڈ ڈسکریمنیٹری ہے, جو بھی ہے, اٹ از ناٹ مائی پرابلم. مائی تھنگ از دیٹ ہاؤ میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہوں, ناٹ کہ وہ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. میں اپنے آپ کو جس طرح دیکھ رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو آئی ایم پرفیکٹلی فائن ود اٹ. بٹ اگر ان کے پاس مسائل ہیں تو وہ سوالوں کے جواب پہ خود ہی ڈھونڈتے رہیں. وہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں تو وہ کیوروسٹی ان کی ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ جس طرح مرضی حل کرے. اچھا وقت کی قلت ہے لیکن میں دل کر رہا ہے, میں اگر وقت ہو تو آخر تک نہیں, وہ ایک چپیٹ بھی کھانا اپنی گاڑی تو وہ الگ سے اگر موقع ہو تو بات کریں گے. جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان کے ساتھ اگر کوئی بھی ایسا مطلب جس سے ڈسیبلٹی آ جائے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے اس کی لائف میں. مطلب کسی کا اگر ایون بال ہی کم ہو جائیں تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار میرے تو بال گر گئے. آپ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے, تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو لفٹ کیا دوبارہ؟ مطلب آپ ہنس رہے ہو, بہت بڑی بات ہے اس حال میں بھی ہنسنا. تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو واپس اتنا اسٹرانگ کیا, اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ آج اس جگہ پہ موجود ہیں؟ یہ پہلے بتائیں آپ میرے بالوں کی ڈسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں ان کے سوال میں ایک اور واقعہ بھی کرتا ہوں. میری ان کی پہلی ملاقات جو ہوئی وہ میں ایک شو کرتے تھے لوز اینڈز کے نام سے, تو میں نے کہا کہ یار ہے, تو پہلا ریئیکشن جو انہوں نے کہا نا کہ وہ ہوتا ہے, تو ہم نے کہا یار یہ آ جائے گا, اس نے پتہ نہیں کیسی نیگیٹو باتیں کرنی ہیں, یہ شخص ماشاء اللہ سے صحت دے, لمبی عمر دے اور اس کو طاقت دے. یہ جب اسٹوڈیو میں داخل ہوا نا تو دا ہول انرجی چینجڈ. ایسا تھا کہ ہم لوگ کہہ رہے یار یہ کدھر سے بندہ نکل گیا ہے. تو مذاقاً میں نے ہاتھ ملایا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کیا ڈسیبلٹی ہے کیا نہیں ہے, تو ہاتھ میں نے بڑھایا تو انہیں ہاتھ تو ملا لیا. کہتے یہ توقع نہیں کرنا کہ میں اٹھ کے بات کروں گا, میں اپنے باپ کے لیے بھی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا. تو ہمارا آج تک کوئی جوک ہے کہ اٹھ, میں کہتا اٹھ گیا, میں اپنے باپ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. جی آپ کا سوال تھا کہ اس تمام چیزوں کے ساتھ بھی مسکراہٹ آنا, اور وہ دیکھیں ایڈورسٹی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, فزیکل بھی ہو سکتی ہے. مطلب اس کے بہت سارے لوگوں کے اوپر میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس ویل چیئر کی وجہ سے میں اسپریچولی بہت لیبریٹ ہو گیا. فزیکلی تو کنفائن ہو گیا, بٹ یہ کہ میرے اوپر سے تمام سوشل پریشر اٹھ گئے کہ پیسے کمانے ہیں, پڑھائی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو میرے دل میں جو چاہا, جو میں کر سکا اپنی کیپیسٹی میں نے وہ کیا, اور وہی ڈرائیو تھی میری زندگی کی جو چلتی جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں سب سے کرٹیکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. دس از ناٹ اے ریہرسل, تو آپ کو اس کا جتنا بہتر استعمال کر سکتے ہیں روئے بغیر اتنا کریں. باقی برے وقت آتے ہیں, برے دن میرے پہ بھی آتے ہیں, میں بھی ڈپریس رہتا ہوں کئی دفعہ 2-4 دن, بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو آپ اسی ڈپریشن میں جا کے ڈوب کے مر جائیں, یا پھر یہ کہ آپ اگلے دن سے باہر آ جائیں 3 دن بعد. تھینک یو. جی بیٹا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے بلاگس پڑھے ہیں, مطلب بہت انفلوئنشیل ہیں, تو اس کے لیے میں سوال پہ آؤں گا کہ سنس یور اے موٹیویشنل اسپیکر, 1965 کی جنگ میں نور جہاں کے گانوں نے بہت موٹیویٹ کیا تھا ہمارے عوام کو,
اور آج کے دور میں بھی ہماری عوام کو اسی موٹیویشن کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا کریکٹ میڈیم ہوگا جس کے تھرو آج کی عوام تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ کس سینس میں پہنچ سکیں فائر میں ہماری جو عوام اتنی بھٹک چکی ہے، صرف 14 اگست کو یاد آتا ہے کہ ہاں ہم پاکستانی سارے چینلز کے لوگو چینج ہو جاتے ہیں، گرین ہو جاتے ہیں، سب کی پروفائل پکچرز گرین ہو جاتی ہیں. پورے سال یہ سب جوش جذبہ کہیں نہیں دکھتا ہمیں. یہ سب موٹیویشن پورے سال جگانے کے لیے کون سا پلیٹ فارم چاہیے، وہ میڈیم چاہیے. دیکھیں ہمیں جو مجھے آج کل نظر آتا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بہت عادت پڑ گئی ہے. میں کچھ نہیں کر پاتا تو میں کہتا ہوں کہ فیصل ہے، فیصل نے میرے راستے میں یہ رکاوٹ رکھی ہوئی ہے، جب تک یہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو میں مظلومیت ہوں اور میری ان ایکٹیویٹی جو ہے وہ ساری میں نے بلیم کر کے کندھے پہ ڈال دی اور کر دیا. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قومیں قوموں کو بناتی ہیں، حکومتیں قوموں کو نہیں.